بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس پاک ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین کرام، میں انور علی رانا ایک نئی کیس لا اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر سی ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاؤں۔ تو ناظرین، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے اقرار نامہ معاہدہ بیع کے بارے میں، اور اس کا جو ہم اس کا سٹیٹس آپ کو بتائیں گے، اس کو کس طریقے سے جو ہے آپ کورٹ کے اندر اسے پروسیڈ کر سکتے ہیں، یا اس میں آپ کس طریقے سے پروسیڈ کریں گے اور اس کو فائدہ کیا ہوگا، اور اس کو کس طریقے سے جو ہے آپ اس کو لے کر چل سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہماری جو آج کا کیس لا ہے یا ہمارا ٹاپک ہے، ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک وہ اسی اقرار نامے کے بارے میں۔ جب ہم کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، جب کوئی پراپرٹی لیتے ہیں، تو ہم اس کا ایک اقرار نامہ جو ہے ہم کر لیتے ہیں۔ اگر کیش پہ ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو جو ٹائم کے اندر جو ہے ٹائم لیا جاتا ہے، اس کے اندر اقرار نامہ لکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر اتنے عرصے کے اندر کچھ جو ہے ارننگ منی جو اسے کہتے ہیں، جو پیشگی منی جو اسے کہتے ہیں، وہ دے دی جاتی ہے، اور بقیہ کی رقم کا جو ہے ایک شیڈول بنا کر اس اقرار نامے کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر اس کا کوئی ایشو بنتا ہے اور اس پہ جو ہے کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتا، یا اس پہ جو ہے کوئی بھی فریق عمل درآمد نہیں کرتا، تو جب وہ کورٹ میں جاتا ہے تو وہ اس کو معاہدہ اقرار نامہ معاہدہ بیع کے اوپر دعویٰ تکمیل معاہدہ بیع کا جو ہے دعویٰ کیا جاتا ہے سول کورٹ کے اندر۔ تو ناظرین، یہاں کا ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ اس میں یہی ہے کہ ایک شخص نے ایک پراپرٹی خرید کی، اور اس پراپرٹی کی جو ہے کچھ پیمنٹ جو ہے 4 لاکھ روپے اس نے پے کیا، اور جو ایگریمنٹ جو تھا وہ پورا 80 لاکھ کا تھا، 76 لاکھ کی رقم جو ہے باقی بچی ہوئی تھی۔ تو ناظرین، جب درخواست گزار یا اس میں پلینٹف جو ہے، جو دعوے دار جو ہے، اس کے اندر کورٹ کے اندر گیا، اور اس نے یہ کیٹیگوریکلی اس میں یہ ڈسکس کیا کہ اس کے اندر جو ہے اس میں جو بائے ہے، یا جو اس میں سیلر ہے، یا جس نے یہ اقرار نامہ کیا ہے، تو وہ جو ہے جس کی پراپرٹی ہے، وہ اس دعوے کی جو ہے، اس کی جو اقرار نامے کی جو ہے وہ پاسداری نہیں رکھنا چاہتا یا نہیں کر رہا، یا وہ کسی دیگر شخص کو سیل کرنا چاہتا ہے۔ تو عدالت نے اس کو اس کے بارے میں آرڈر کیا کہ جو بقیہ کی جو رقم ہے، جو کنسیڈریشن اماؤنٹ ہے، وہ 76 لاکھ جو ہے وہ کورٹ کے اندر جمع کروائے، اور اس شخص نے جو ہے وہ کورٹ کے اندر جمع نہیں کروائی، اور اپنی اپلیکیشن کے اندر اپلیکیشن دیتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ اس نے جو ہے معاہدے سے جو ہے یہ منحرف ہوا ہے، اور میں اس کی جو بقیہ پیمنٹ ہے میں کیسے اس میں داخل کرا دوں یا کیسے جمع کرا دوں۔ تو ناظرین، جب یہ کیس سماعت ہوا اور اس کا ٹرائل چلا، تو نیچے سول کورٹ کے اندر یہ خارج ہوا، اور اپیل میں بھی خارج ہوا، پھر یہ ہائی کورٹ کے اندر گیا، تو ہائی کورٹ نے جو ہے اس پہ یہ ہولڈ کیا، اور ایک اس میں سپریم کورٹ کی بھی جو ہے ایک سائٹیشن ہے۔ میں اس کے جو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں 2 سائٹیشن میں پیش کروں گا۔ تو ناظرین، اس میں عدالت نے جو ہے یہ ہولڈ کیا کہ اگر کوئی شخص جب کوئی دعویٰ لے کر آتا ہے کورٹ کے اندر اقرار نامہ معاہدہ بیع کے اوپر، اور دعویٰ تکمیل معاہدہ مختص بیع جب کرتا ہے، تو اس کا وہ یہی جو نیت ہے، یا اس کی جو نیت ہے اس کی وہ دیکھی جاتی ہے کہ آیا کہ یہ خریدنا چاہتا ہے یا نہیں، یا اس کو اس سے انٹرسٹ ہے کہ نہیں۔ تو ناظرین، اس شخص نے جو ہے اس کیس لا کے اندر وہ پیمنٹ جمع نہیں کروائی، اور عدالت نے جو ہے اس کا دعویٰ خارج کر دیا۔ تو ناظرین کرام، اس کے اندر جو ہے یہ کیس لا میں بتانے لگا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ یہ ہے 2024 CLC صفحہ نمبر 268۔ دوسری جو ہے 2021 SCMR صفحہ نمبر 686۔ 2024 CLC 268۔ دوسری جو ہے کیس لا وہ یہ ہے 2021 SCMR صفحہ نمبر 686۔ تو ناظرین کرام، اس کے اندر جو ہے یہ بڑا کیٹیگوریکلی ان سائٹیشنز کے اندر، ان کیس لاز کے اندر یہ ڈسکس ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص پیمنٹ جمع نہیں کرواتا کنسیڈریشن اماؤنٹ، تو اس کا جو دعویٰ ہے وہ خارج ہوگا، اور اس کیس لا کے اندر جو ہے وہ ڈسمس ہوا ہے دعویٰ۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، جو کہ اقرار نامہ یا دعویٰ تکمیل معاہدہ مختص بیع کے بارے میں تھا، جو کہ آج کل بے شمار کیسز جو ہیں عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا لا پوائنٹ۔ اگلی ویڈیو اور اگلے لا پوائنٹ کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔